بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم جو ہے نا بغیر ٹائم ضائع کیے لاما صاحب کی طرف چلتے ہیں. ابھی ہم نے بہت سے مسائل پر گفتگو کرنی ہے. لاما صاحب آپ سب سے پہلے یہ ہم نے بتا دیا کہ اعتکاف کس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اور جو اس کے بنیادی رکن ہیں وہ کیا ہیں. تو آپ جو ہے نا ایک چیز کی وضاحت فرمائیں کہ اعتکاف کے دوران ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اعتکاف کے اندر سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ تو پہلے میں نے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً رضا. اور اس کے علاوہ جب ہم مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے بنیت اعتکاف تو اس وقت ہم نے جو اپنا خیمہ لگانا ہے اس کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو اس سے پریشانی نہ ہو، اس انداز کا لگانا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے مسجد کے اندر جب داخل ہونا ہے، داخل ہونے کی نیت جب اعتکاف کی کر لی، اس کے بعد آپ نے سراسر اور احتیاطی طور پر ہر چیز کا خیال کرنا ہے، ہر وہ چیز کا جو دنیاوی معاملات کے اندر اور دینی معاملات کے اندر فرق کرنے والی ہے. یعنی کہ دنیاوی معاملات، دنیا و ما فیہا کے سارے معاملات کو آپ نے اپنی سوچوں سے بھی پیچھے چھوڑ دینا ہے. جب ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ہر سوچ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، جب خالصتاً فوکس ایک چیز کی طرف ہوگا، آپ کا جو نظریہ ایک چیز کی طرف ہوگا وہ ہوگا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا. جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم بیٹھیں گے تو ہمارا فوکس، ہمارا نظریہ، ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے فرضی نماز. فرضی نماز کے بعد آپ ذکر اذکار کریں. ذکر اذکار آپ اس انداز سے کریں کہ خالصتاً جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بیان فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے رات کی فضیلتوں کا بیان فرمایا، وہ طاق راتوں کو تلاش کرنا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جب پہلی دفعہ اعتکاف کیا تو آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا. اور جب باہر نکلے باہر نکل کر صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میں اس غرض سے اعتکاف میں تھا 10 دن کہ میں وہ رات جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت والی رات ہے وہ تلاش کروں. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی. دوبارہ پھر آپ نے اعتکاف کیا اگلے 10 عشرے کا. اگلے 10 عشرے کے بعد جب حضور واپس آتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے حکم فرمایا ہے کہ وہ جو طاق رات ہے، وہ جو فضیلت والی رات ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے ایک رات، تو وہ رات اللہ تعالیٰ نے اب مجھے حکم فرمایا ہے کہ وہ آخری عشرے کے اندر آخری طاق راتوں کے اندر میں سے ایک رات ہے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم لوگ صرف یہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ تم آخری رات کو تلاش کرو. جب تیسرے عشرے کا اعتکاف کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو حکم فرمایا، کہ تم بھی آ جاؤ، آخری عشرے کا اعتکاف کرو اور وہ فضیلت والی رات جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو تلاش کرو. اب اس کو تلاش کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے جب ذکر اللہ کرنا ہے، خالق کائنات کی بڑھائی بیان کرنی ہے، تو فوکس صرف اسی بات کی طرف ہو کہ دنیا و ما فیہا کے سارے ہمارے معاملات، ہماری سوچیں پیچھے ہیں اور خالق کائنات تیری رضا سب سے پہلے ہے. جب یہ رضا، جب یہ فوکس، جب یہ نظریہ سامنے ہوگا تو پھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد استغفار کریں، اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرے انسان. جب سابقہ گناہوں کو یاد کر کے خالق کائنات استغفار کرے گا تو یقیناً خالق کائنات کا پہلے سے ہی اپنے حبیب سے وعدہ ہے اور ہماری امت محمدیہ سے، یعنی امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے امت محمدیہ، رمضان المبارک کی ان طاق راتوں کے علاوہ ہر رات کے اندر میرے فرشتے آتے ہیں اور آ کر صدا لگاتے ہیں کہ آؤ ہے کوئی رحمت لینے والا، آؤ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، آؤ ہے کوئی دنیاوی جنت کے اندر درجات مانگنے والا. اگر کوئی ہے تو وہ آؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلوع فجر تک آوازیں لگاتی رہتی ہیں کہ آؤ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنے والا، آؤ کوئی اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنے والا، آؤ کوئی اللہ تعالیٰ سے آخری جنت کے درجات مانگنے والا.
تو اسی طرح جب ہم فوکس کریں گے، دوسری بات اب رہ گئی اس کے اندر کہ ہم نے احتیاط کن چیزوں کی کرنی ہے۔ ہمیں جو علماء بتاتے ہیں کہ کچھ مساجد کے احوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم فنائے مسجد کہتے ہیں، یعنی ایک تو ہے مسجد کے اندر۔ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، ایک چیز یہاں پہ پہلے یہ بھی بات کریں گے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ وضاحت فرمانی ہے کہ اکثر ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور بہت سے وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا، یعنی کہ اس طرح سب سے پہلے یہ چیز بتائیں، اس کے بعد اگلی جو ہے نا ہم وہ اس گفتگو پہ جائیں گے۔ جی سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے مسائل بیان کیے جائیں نا، آنکھوں دیکھے، وقت کم پڑے گا لیکن مسائل زیادہ ہوں گے، کہ ہم نے دیکھا کہ آج کل جو نوجوان نسل اعتکاف بیٹھتی ہے، زیادہ تر کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس کام سے جان چھوٹ جائے گی، فلاں کام سے جان چھوٹ جائے گی، اور کیا نام ہے ہمیں شاباش مل جائے گی، ہار وار ویسے تو نہیں کوئی پہناتا، عیدی لینے کے لیے بھی جی عیدی لینے کے لیے ہار اور ویسے تو کوئی نہیں پہناتا، چلو یہ کام کر لیں تو پہنا دیں۔ اس کے علاوہ سارا سال جو ہم نے ہمارے معاملات رہے، پچھلا رمضان ہم نے اگر گزارا تو پچھلا رمضان گزارنے کے بعد ہمارے معاملات رمضان والے نہ ہوئے، لیکن جیسے کہ 5 وقتہ نماز کے اندر کھڑے ہونا، تہجد گزار ہونا، یا خالق کائنات سے توبہ کرتے رہنا، یہ سارے معاملات جب انسان کے اندر گزشتہ رمضان کے گزرنے کے بعد نہ آئے، پھر انسان آ کر بیٹھ جائے اعتکاف کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اعتکاف کا جو اصل جو نفس ہوگا نا، اعتکاف کا نفس، وہ بندے کو حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نوجوان نسل بیٹھ جاتی ہے نا، ویسے ان کے جو بیٹھکیں ہوتی ہیں، ویسے ان کے جو مشغلے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کی رنگت چینج ہو جاتی، لیکن وہی جاری رہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ پہلے جو بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر یا بیٹھکوں کے اندر جو رش لگتا تھا آپس میں دوستوں کا، اب وہ ایک دوست اگر اعتکاف بیٹھا ہے تو باقی دوست انجوائے کرنے کے لیے وہ ساری رات اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی برگر لے کر آ رہا ہے، کوئی بوتل لے کر آ رہا ہے، تو اس طرح اس انداز سے لوگ انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ تو در حقیقت ایسا کرنے والا نفس اعتکاف کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس طرح کرنے سے میرے خیال میں اعتکاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے بھی نہیں ہوتے، اور اعتکاف میرے خیال میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس میں یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ ان میں ہمیں کن کن چیزوں کی جو ضرورت ہے، جس طرح کہ ہمیں کسی سے بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، نماز کے لیے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ جو اکثر جو ہے نا اعتکاف والے جو ہے نا گھونگھٹ بھی بنا لیتے ہیں، کیا یہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ یا اکثر جو ہے نا موبائل بھی پاس رکھ لیتے ہیں، یہ موبائل بھی وہ کہتے ہیں جی ہم نے الارم میں اٹھنا ہوتا ہے، یہ کیا موبائل رکھنا، یہ ظاہری بات ہے موبائل پاس رکھا ہوا ہے، دنیا سے روابط تو قائم ہے نا، تو اس لیے اس کی بھی وضاحت فرما دے تاکہ جو اعتکاف صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنا، ٹائم ضائع کرنے کے لیے کرنا ہے، تو انہوں نے تو ہماری بات سننی بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرنا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ان کو یہ مسائل کا پتہ چل جائے اور وہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ دیکھیں جی، پہلی بات آپ نے جو کوارنٹائن والی کی، اس مسئلے کے اندر جب بندہ اپنا ایک خیمہ لگاتا ہے، اس کو ایک پردہ کرنے کا حکم ہے، با پردہ اس نے رہنا ہے۔ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کسی سے معاملات میں بحث کرے، لیکن کن معاملات میں بحث کر سکتا ہے، کن معاملات کے لیے کسی کو اٹھا سکتا ہے، جگا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم دینا چاہے، یا دینی مسائل سکھانا چاہے، یا کسی ایسے معاملات میں مدعو کرنا چاہے جو ساتھی معتکف کو نہ پتہ ہو اعتکاف کے حوالے سے، ان کے بارے میں آگاہی دے، یا دینی کوئی بھی تعلیم قاعدہ سکھائے، اس کو حدیث کا علم سکھائے، اس کو کیا نام ہے شرعی معاملات، شرعی تقاضے، جو شرعی مسائل ہیں وہ سکھانے کے لیے بیٹھے، تو اس حد تک بات کرنا جائز ہے۔ اور غیر ضروری معاملات یعنی کہ فنائے مسجد سے باہر آنا، اس کے اندر ضروری ہے کہ اگر بندہ قضائے حاجت کے لیے نکلا ہے، قضائے حاجت کے علاوہ اگر وہ پہلے جا کر کھڑا ہو گیا رش کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی اعتکاف اس کا فاسد ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ اعتکاف کے اندر سے نکل کر جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے، قضائے حاجت جب کر لیتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ وہاں کھڑا رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اعتکاف کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے نا، تو حجرہ عائشہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر بالکل مسجد کے اس طرح
اٹیچ میں تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گھر جایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ قضائے حاجت کے علاوہ کسی معاملے کے لیے نہیں رکا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کسی بھی معاملے کے اندر، یہاں تک کہ کسی سے حال احوال بھی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن فقہائے کرام بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ چلتے چلتے اگر کسی مریض کی عیادت کر لے معتکف تو اس حد تک جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، عمومی طور پر ہمارے ہاں جب ہم مساجد کے اندر جاتے ہیں تو معتکف ہمیں پکڑ لیتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھتے، کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کے اندر یہ جو غسل کیا جاتا ہے وہ تو سنت ہے، اس کی آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ لیکن دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قضائے حاجت، اب قضائے حاجت کے اندر تو غسل نہیں آتا، غسل تو اس وقت آتا ہے جب بندہ حالت جنابت میں ہو، یا کیا نام ہے، غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا کوئی ایسا عذر پیش آ جائے۔ یقیناً آپ 200 باتوں کی ایک بات کہ بغیر کسی شرعی عذر کے انسان کا مسجد سے باہر سر نکالنا بھی جائز نہیں ہے۔ بس مختصر سا یہ بھی جواب دے دیں کہ یہ جو لوگ موبائل رکھتے ہیں یا جو لوگ گھر سے کھانا دینے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کا حال، گھر والوں کا سارا حال احوال، یعنی کہ دنیا سے روابط بھی رکھتے ہیں، تو ان کو یہ وضاحت فرمائیں کہ یہ رکھنا کیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دیکھیں جی، فقہا نے جو ہوتا ہے نا معاشرتی فساد اس سے برپا ہوتا ہے، اس چیز سے بچانے کے لیے فقہا نے اس بات کو منع کیا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں احادیث کی تو احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس گئیں اور جا کر کچھ باتیں بھی کی، کچھ معاملات میں ڈسکس کی۔ اس کے بعد حضور ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے، مسجد نبوی کے دروازے تک چھوڑنے آئے تو ایک شخص گزر رہا تھا۔ اب ایک جو شخص گزرا تو اس کو حضور نے دیکھا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، لیکن حضور نے فرمایا کہ دیکھو، میری طرف دیکھو اور سن لو، یہ جو میرے پاس آئی تھیں یہ کسی دنیاوی معاملے کے لیے نہیں آئی تھیں، بلکہ کسی خصوصی یا شرعی یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا تھا جس کو پوچھنے کی غرض سے آئی تھی۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی عذر، پہلے عرض کر دی کہ شرعی عذر جو ہے نا، شرعی عذر کے علاوہ اب موبائل سے کیا نام ہے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں کو تعلیم بھی سکھا سکتے ہیں، مقصد خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ کاروبار ایسے ہیں کہ جو آپ کے علاوہ پیچھے کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو موبائل کے ذریعے آپ ان کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب آپ یہ تو بات آپ کر رہے ہیں، لیکن موبائل نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ چیزوں کی سہولتیں موجود تو نہیں تھی، لیکن اگر وہ کاروبار کے معاملات بھی حل کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے دنیا سے روابط تو اس کا قائم ہے نا، مقصد تو اعتکاف کا روابط کو توڑنا ہے نا۔ دیکھیں جی، جو اپنی اولاد کی کفالت کرنا نا، جی اپنی اولاد کی کفالت کرنا اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے صرف اسی ایک فرد واحد کا ذمہ لگایا ہو، تو اس وقت جب وہ کفالت کی غرض سے کاروبار اگر کر لیتا ہے اس معاملے میں تو اس حد تک فقہا کی طرف سے اجازت ہے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، ابھی ہماری ان سے گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی ہم چھوٹے سے بریک کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم نے ان سے عورتوں کے مسائل کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے تاکہ جو ہے نا وہ بھی سن لیں اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گھر میں اعتکاف تو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، وہ یہ بھی مسائل جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور یہ اس لیے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو سن کہ اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے اگر آپ عمل کر کے اعتکاف کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا اعتکاف بھی قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد